الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، ناظرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ جو انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ غزوہ خندق کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، جب جب مسلمانوں نے اللہ پر توکل کیا ہے اور اللہ کے بھروسے میدان میں کودے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی ہے۔ اور دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا یقین اور اعتماد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں گے۔ آج ہمارا اور آپ کا جو یقین ہے وہ مضبوط نہیں ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ہم دنیا کو مادیت کی نگاہ سے، اسباب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں فقط، حالانکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن انسان اسباب کو اختیار تو کرے لیکن نتائج اللہ پر چھوڑ دے، نتیجے اللہ پر چھوڑے۔ آپ اسباب کو، وسائل کو اختیار کریں لیکن نتیجہ اللہ سے طلب کریں۔ کوئی بندہ مثال کے طور پر کوئی اسباب اختیار کرتا ہی نہیں ہے اور وہ سوچتا ہے اللہ ہی سب کچھ کر دے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک بندہ کرتا کچھ نہیں ہے، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، تو یہ جہالت ہے۔ ایک بندہ یہ ہے کہ اپنے کرنے کے کام کرتا ہے، جو بھی اس کے کرنے کے کام ہے، محنت، مزدوری، مشقت، سب کچھ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو یہ ہے۔ تو اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ غلط نہیں ہے، اور اسباب اور وسائل کے بغیر اور فقط یہ کہہ دینا کہ سب اللہ کرے گا، یہ جہالت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کری بدر کے میدان میں، اس وقت تم تھوڑے تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے چارگی کے عالم میں تھے تم،
ایک طرف یعنی بدر کا جو میدان ہے، ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف دنیا کفر ہے۔ ایک طرف وہ نہتے مسلمان ہیں جن کے پاس 313 افراد ہیں، اونلی 313 لوگ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، مطلب کسی کے پاس لاٹھی ڈنڈا ہی ہے، ہتھیار سے خالی اور عاری ہیں، اور صرف سواری کے لیے 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، ہتھیار سے لیس ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور مال و دولت کی فراوانی ہے، ہتھیار سے مسلح اور لیس ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور ان کی جماعت میں موجود ہیں۔ انہیں غرور تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو خاک میں ملا دیں گے، آج مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آج مسلمانوں کے وجود کو ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ پر عزم کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، انہیں جو کرنے کا کام تھا وہ تو کیا انہوں نے، اور اپنے طور پر مسلمانوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تیاری کرنی تھی وہ تیاری آپ نے کی۔ صحابہ کو گھڑ سواری سکھائی، صحابہ کو تلوار بازی سکھائی، اور جنگی مشق ان کو کروائی، اور جتنے ہتھیار ان کے پاس مہیا تھے ان ہتھیاروں کو لے کر، ان گھوڑوں کو لے کر، ان اونٹوں کو لے کر، ان افراد کو لے کر بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ اور کفار سے مقابلے کے لیے آنے کے بعد اب مقابلہ صبح کو ہونا ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایک ایسے مقام کو چوائس کیا کہ جہاں پر پانی آسانی کے ساتھ فراہم تھا۔ کیوں؟ پانی کے بغیر آپ جنگ کیسے لڑیں گے؟ جب آپ کو پیاس لگے گی، نہانے دھونے کی ضرورت پڑے گی، زخم کو دھونے کی ضرورت پڑے گی، کس طرح آپ لڑیں گے؟ تو سب سے پہلے جا کر صحابہ نے ایک ایسی جگہ پر قبضہ کیا، اپنی فوج کو وہاں اتارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر پانی کا انتظام تھا، اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے وہ جگہ بہتر تھی، اور کچھ دقت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کر دی، جس کی وجہ سے وہ دھول اور ریت جو اڑ رہی تھی وہ جم گئی تاکہ آسانی کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد رات کی تنہائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی گئی تھی، ایک جگہ بنا دی گئی تھی ٹیلے پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اور وہ تاریخی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت کل ہلاک ہو گئی، اگر یہ مٹھی بھر جماعت کل ہلاک ہو گئی، ان کو کامیابی نہیں ملی، تو پھر اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان تہلک ہذہ العصابہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، ان کو کامیابی نہیں ملی، تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یعنی اسباب اور وسائل کو مکمل طور پر اختیار کیا جتنا ہمارے بس میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ تعالیٰ، اب ہم میدان میں آ چکے ہیں، جتنے اسباب ہمارے پاس تھے ان اسباب کو ہم عمل میں لے آئے ہیں، اب صبح جنگ کا میدان گرم ہونا ہے، مقابلہ ہونا ہے، اے اللہ آپ ہمیں فتح سے ہمکنار کر دینا، آپ ہمیں کامیابی دے دینا۔ اگر ہمیں کامیابی نہیں ملی، خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو گئی، تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ تیرے پر اسرار بندے ہیں، جس کو شاعر نے کہا ہے غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق سرائی، دو نیم ٹھوکر سے ان کی صحرا بدریا، پہاڑ ہوا ان کی ہیبت سے رائی۔ تو وہ پر اسرار بندے تھے جو اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے خاطر اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، سب کو داؤں پر لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعا مانگ رہے ہیں، اور صبح بدر کا میدان گرم ہوا، اور الحمدللہ صحابہ کی اس مقدس جماعت نے کفار کے پرخچے اڑا دیے، کفار کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور 70 کفار اس جنگ میں قتل کیے گئے، 70 کفار کو صحابہ نے قیدی بنایا، صرف 14 صحابی اس بدر کی جنگ میں شہید ہوئے، اور اسلام کو مضبوط غلبہ حاصل ہو گیا، کفر کے دانت کھٹے ہو گئے، اور دنیا کی تاریخ نے
اور اس روئے زمین نے وہ نظارہ دیکھا کہ دیکھو جیت کبھی طاقت کی نہیں ہوتی ہے، جیت کبھی مادیت پرست لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیت جذبے کی ہوتی ہے، جیت شوق شہادت والوں کی ہوتی ہے، جیت اسپرٹ کی ہوتی ہے، جیت اللہ کے ذات پر توکل کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر جو اسباب اور وسائل اختیار کرنے تھے کر لیے، پھر میدان میں جا کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بھروسے ان پر فتح چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کفار کے دانت کھٹے کیے اور بڑے بڑے کفار عتبہ، شیبہ اور ابو جہل بڑے بڑے کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، مکے کے بڑے رئیس لوگ تھے، اس جنگ میں جہنم رسید ہو گئے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ بدر کا میدان کفار کو آج بھی کھٹکتا ہے آنکھوں میں۔ بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام کے وہ مٹھی بھر صحابہ، وہ 313 صحابہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہیں، ایک آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہیں کہ دیکھو کبھی اپنی تعداد کا شکوہ نہ کرنا، کبھی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب و وسائل نہیں ہے، ہم اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اپنے طور پر آپ اسباب کو، وسائل کو اختیار کر کے اللہ کے بھروسے دشمن کے مقابلے پر جب آئیں گے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو حامی اور ناصر جان کر، اور یہ کہہ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے، تو پھر وہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، وہ اللہ آپ کی نصرت کرے گا، وہ اللہ آپ کو وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت، وہ بہادری عطا کرے گا کہ بڑے بڑے سورماؤں کے میدان سے پیر اکھڑ جائیں گے۔ یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے، ہر دور میں یہ تاریخ رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا، میں آپ کو بدر کے میدان سے لے کر اور ہندوستان کی آزادی تک، اور ہندوستان کی آزادی سے لے کر افغانستان کے مسلمانوں کی کامیابی تک اور فلسطین کے مسلمانوں کی اس جنگ تک آپ کو پوری تاریخ بتا سکتا ہوں۔ کبھی بھی مسلمان جب جنگ کے میدان میں اترے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے، لیکن وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو اپنا حامی اور ناصر جان کر، اللہ کی مدد کے بھروسے، اللہ کے توکل کے بھروسے میدان میں کودے ہیں اور باطل سے وہ مقابلہ کر کے باطل سے ٹکرائے ہیں، اور باطل کو لرزہ پر اندام کیا ہے، باطل کے پرچے اڑائے ہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہے باطل سے۔ آپ خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھیے، ارطغرل غازی کی تاریخ پڑھیے، آپ عثمان غازی کی تاریخ پڑھیے، سلطان بایزید یلدرم کی تاریخ پڑھیے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھیے کہ مٹھی بھر لوگ تھے۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی ان کے پاس کتنی تعداد تھی؟ دوسری طرف منگولوں کا ایک لشکر تھا، منگولوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی، لیکن اللہ رب العزت کے بھروسے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہ خانہ بدوش قبیلہ، یہ ایسا قبیلہ تھا جن کے پاس رہنے کے لیے زمین نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کے لیے وسائل نہیں تھے، جگہ جگہ بھٹکتے رہتے تھے۔ کبھی کسی بادشاہ نے کہیں کوئی جگہ دے دی، وہاں آباد ہو جاتے تھے، پھر وہاں سے ہٹایا گیا، دوسری جگہ جا کر آباد ہوئے۔ لیکن اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک قائی قبیلہ، ایک مختصر سا قبیلہ تھا، مختصر سے لوگ تھے، چند لوگ تھے، لیکن انہیں اللہ سے پیار تھا، انہیں اللہ کے نبی سے پیار تھا، اللہ کے قرآن سے پیار تھا، اللہ کے دین سے پیار تھا، اللہ کے اس دین کو، اللہ کی اس سرزمین پر وہ نافذ کرنا چاہتے تھے، ظلم کے نظام کو، کفر کے نظام کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ کی اس سرزمین پر ایک عادلانہ نظام، ایک انصاف پرستانہ نظام قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ منگولوں کے مقابلے پر آئے، اور ان کے مقابلے پر آ کر انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو جیت جذبے کی ہوتی ہے، طاقت کی نہیں ہوتی ہے، جیت تعداد کی نہیں ہوتی ہے۔ منگولوں کی تعداد قائی قبیلے کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن اللہ رب العزت نے قائی قبیلے کے ذریعے سے، عثمان غازی کے ذریعے سے، سلطان محمد فاتح کے ذریعے سے، سلطان بایزید یلدرم کے ذریعے سے، ان تمام لوگوں کے ذریعے سے منگولوں کا قیمہ کرا کر دیا۔ منگولوں کی فوج کو تہس نہس کر کے اس سرزمین پر منگولوں نے یہ طے کیا تھا کہ دنیا کی اس سرزمین
کو ہم فتح کر لیں گے، پوری سرزمین پر ہم منگولوں کی حکومت لے کر آئیں گے، پوری سرزمین پر اگر حکومت ہوگی تو منگولوں کو ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ مسلمان، وہ پراسرار بندے، وہ مجاہدین منگولوں کے مقابلے پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، اسباب اور وسائل کی قلت ہے، لیکن ہم اللہ کے بھروسے تمہارا مقابلہ کریں گے، اور منگولوں کا قلعہ قمع کر کے منگولوں کے پرچے اڑا دیے، اور اسلام کا ایک عادلانہ، ایک انصاف پرستانہ نظام انہوں نے قائم کیا، اور وہ نظام 600 سال تک دنیا میں چلا۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر خلافت عثمانیہ کا پرچم لہرایا، دنیا کے 3 بر اعظم پر اس خلافت عثمانیہ کا پرچم لہرایا، اور یہ فلسطین کی سرزمین، یہ شام کی سرزمین، یہ عراق کی سرزمین، یہ سعودی کی سرزمین، یہ حجاز کی سرزمین، یہ مصر کی سرزمین، ان سارے خطے پر عثمانی خلیفہ کی حکومت تھی، اور 1923 تک یہ خلافت کا نظام چلا۔ یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ تھوڑی تعداد میں برسر پیکار ہوتے ہیں، ظلم کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس ظلم کے مقابلے میں ظالم کو نیست و نابود کر کے دنیا میں عدل کا نظام لے کر آتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں اس دنیا کی قیادت تھی، دنیا میں ظلم نہیں تھا، دنیا میں عدل کا نظام تھا، انصاف کا نظام تھا۔ آپ تاریخ کو پڑھ لیں، تاریخ کو جاننے والے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، اگر ان کے دل میں انصاف ہے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کائنات کی باغ ڈور اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دی ہے۔ جب تک یہ نظام، پوری دنیا کا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، دنیا کے اندر ظلم نہیں تھا۔ جب سے دنیا سے خلافت کا نظام چلا گیا ہے، اس وقت سے دنیا کے اندر ظلم کا نظام آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، عثمانی خلیفہ نے 3 بر اعظموں پر، یعنی اس میں کئی 70 سے زیادہ ملک بن گئے۔ جب عثمانیوں کی خلافت ختم کی گئی، ان کی خلافت کے ماتحت یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، غیر مسلم بھی رہتے تھے، سب کے ساتھ عدل تھا، سب کے ساتھ انصاف تھا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں تھی، کیونکہ مسلمان آیا ہے اس کائنات میں عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ جب سے مسلمانوں کے ہاتھ سے قیادت گئی ہے، مسلمان بیک فٹ پر آئے ہیں، دنیا میں ظلم کا نظام متعارف ہوا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ ہند کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین ہے، یہ بھارت کی سرزمین ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ظلم ہوتا تھا دلتوں کے ساتھ، اور جو نچلی برادریاں ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی ذاتی کے لوگ ظلم کرتے تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ ننگا ناچ کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر وہ رسم بھی تھی، ستی پرتھا کی رسم تھی۔ اگر کسی عورت کا شوہر، جوان عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس جوان عورت کو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم تھا، دلتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، کسی بھی دلت کو کہیں بھی کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس کو مارا جاتا تھا، اس کو پیٹا جاتا تھا۔ وہ کسی یعنی بالکل جو جتنے بھی نچلی برادریوں کے لوگ ہیں ہندو میں، بڑے بڑے جو ہندو برادری کے لوگ ہیں ان پر ظلم کرتے تھے، ان پر زیادتی کرتے تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب مغل اس سرزمین پر آئے اور مسلم حکمراں اس سرزمین پر آئے، انہوں نے عدل کا پیمانہ قائم کیا، انصاف کا پیمانہ قائم کیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ستی پرتھا کی رسم کو ختم کیا۔ وہاں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس عورت کی وجہ سے شوہر مرا ہے۔ اگر جب شوہر مرتا تھا تو اس عورت کو بھی اس شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ رسم ہندو مذہب کے اندر تھی، لیکن اس رسم کا خاتمہ کرنے والا شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو 4 مئی 1999 کو انگریزوں نے شہید کیا تو آپ یہ تاریخ کو پڑھیے، سری رنگا پٹنم کی سرزمین پر، میسور کی سرزمین پر ہندو عورتیں، دلت عورتیں اور بچے اور بوڑھے
چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ آج ہمارا مسیحا چلا گیا، آج ہمیں عدل اور انصاف دینے والا انسان چلا گیا۔ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد تھی جو ٹیپو سلطان کی شہادت پر زار و قطار رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ اس بنیاد پر رو رہے تھے کہ ٹیپو سلطان نے حکومت تو کی ہے لیکن عدل کے ساتھ کی، انصاف کے ساتھ کی، کیونکہ اسلام عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے۔ جب جب مسلمان کہیں بھی حکمراں ہوئے ہیں تو انہوں نے عدل کا نظام قائم کیا ہے، انصاف کا نظام قائم کیا ہے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، کوئی بھی انسان کفر کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ظلم کرتے تو اس ملک میں تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 1000 سال تک ظلم کے ساتھ مسلمان حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا میں بڑے بڑے حکمراں آئے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ہٹلر آیا، مسولینی آیا، منگول آئے، لیکن دنیا میں زیادہ دن ٹک نہیں پائے۔ 20 سال 40 سال سے زیادہ ان کی حکومتیں نہیں چلی۔ ہٹلر کی حکومت 20-30 سال سے زیادہ نہیں چلی، اسی طریقے سے مسولینی کی حکومت زیادہ نہیں چلی، منگولوں کی حکومت زیادہ نہیں چلی، کیونکہ انہوں نے ظلم کا نظام برپا کیا تھا۔ مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کا نظام برپا کیا، 600 سال تک چلی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک حکومت کی بنیاد ڈالی، عدل کا نظام قائم کیا، 900 سال تک مسلمانوں نے 1000 سال کے آس پاس حکومت کری۔ اس کے بعد انگریز آئے، 1857 میں باقاعدہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا، لیکن ظلم کا نظام چلایا، ہندوستانیوں پر ظلم کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا، ہندوستان کے غیر مسلموں پر زیادہ تر ظلم کا نشانہ مسلمانوں کو بنایا، کیونکہ مسلمان ان کے مقابلے پر تھے، مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، مسلمان مقابلہ کرتے تھے، غیر جو برادر وطن ہیں یہ زیادہ تر مقابلے پر نہیں آتے تھے، اس لیے زیادہ ظلم کا نشانہ انہوں نے مسلمانوں کو بنایا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ مساجد کو کھنڈر میں تبدیل کیا، مدرسوں پر تالے لگائے، مسجدوں کو مدرسوں کو استبل میں تبدیل کیا، علماء کو قتل کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، جیلوں میں ڈالا۔ صرف 90 سال حکومت کر پائے اور آخرکار انہیں یہاں سے بوریا بستر باندھنا پڑا۔ تو کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، اللہ کا ایک نظام ہے۔ کافر کفر کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے، ظالم ظلم کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ کفر کے ساتھ حکومت اگر انصاف کی حکومت کرے گا تو لمبے سمے تک چلتی رہے گی، اور اگر ظلم کرے گا ظلم کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں ہمیشہ تاریخ رہی ہے، جو جیت ہوتی ہے وہ طاقت کی نہیں ہوتی ہے، جیت جذبے کی ہوتی ہے، جیت اسپرٹ کی ہوتی ہے، جیت اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب آپ تاریخ، میں نے بدر کی مثال دی، میں نے منگولوں کے مقابلے میں عثمانی لوگوں نے جو مقابلہ کیا اور منگولوں کا خاتمہ کیا اس کی مثال دی۔ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کو مسلمانوں نے اتنی بڑی پاور برٹن حکومت کی تھی پوری دنیا میں، یعنی اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ برٹن کی حکومت اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھتے ہیں؟ سورج غروب نہیں ہوتا اس کا مطلب بھائی جیسے کہ ابھی یہاں پر دن نکلا ہوا ہے تو امریکہ میں رات ہے، جب امریکہ میں دن ہوگا تو یہاں رات ہوگی۔ تو اس کی حکومت اتنی دور تک تھی کہ اس کی حکومت میں کہیں نہ کہیں سورج نکلا ہوا ہوتا تھا، اتنی بڑی برٹن کی حکومت تھی، اتنی پاورفل حکومت تھی کہ دنیا کے بہت بڑے خطے پر برٹن نے اپنا راج قائم کیا ہوا تھا۔ لیکن ہندوستان میں انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کری، اس کے مقابلے پر مسلمان آئے اور ہندوستانی لوگ آئے اور انہوں نے انگریزوں کی حکومت کے پرچے اڑا دیے۔ آخرکار انگریزوں کو اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹنا پڑا۔ 90 سال کے بعد 1857 میں باقاعدہ انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی اور 15 اگست 1947 کو یہاں سے انہیں اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑ گیا۔ تو جیت کس کی ہوتی ہے؟ طاقت کی نہیں ہوتی ہے، جیت کس کی ہوتی ہے؟ جذبے کی ہوتی ہے۔ اور مسلم قوم جذبہ شہادت سے لبریز ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، موجودہ جو جنگ اسرائیل اور فلسطین کی ہے، طاقت کا کوئی توازن نہیں ہے۔ ایک طرف طاقت اور ہتھیاروں سے لیس قوم ہے، یعنی دنیا کی 4تھے نمبر کی پاور ہے اسرائیل،
یعنی دنیا میں جو فوجی طاقتوں کا شمار ہوتا ہے چوتھا نمبر اسرائیل کا آتا ہے. یعنی اسرائیل کے پاس اتنا ہتھیار، اتنی ٹیکنالوجی، اتنے راکٹ، اتنے بم، اتنی بختر بند گاڑیاں ہیں کہ اتنی گاڑیاں کسی کے پاس نہیں ہیں. چوتھے نمبر کی فوجی طاقت ہے اسرائیل. لیکن اس کے باوجود وہ مٹھی بھر غازی، وہ مٹھی بھر مجاہد، وہ مٹھی بھر فلسطین کے فریڈم فائٹرز، وہ مٹھی بھر اللہ کے ولی، اللہ کے متوالے، اللہ سے محبت کرنے والے وہ میدان میں کودتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم کا خاتمہ کریں گے جو پچھلے 1948 سے لے کر اور اب تک اسرائیل نے وہاں جو فلسطین کے مسلمانوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر جو ظلم کیا ہے، اس ایک ایک ظلم کا ہم بدلہ لیں گے اور اب ہم اس ظلم کو نہیں سہیں گے. ہم اس ظلم کے مقابلے کے لیے میدان میں آئیں گے اور اسرائیل کا وجود ختم کرنے کے لیے فلسطین کے مسلمان، القسام بریگیڈیئر کے وہ نوجوان، ابو عبیدہ، الضیف، السنور، یہ تین قائد ہیں. آج ان تین قائد کو دنیا عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، دنیا سلام کر رہی ہے. آج ان کے چرچے ہو رہے ہیں. ابو عبیدہ جس طریقے سے صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ایک کرنیل تھے، ایک جرنیل تھے، ایک عظیم مجاہد تھے، اسی طریقے سے پچھلے 18 سالوں سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں، موساد اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے ابو عبیدہ کو تلاش کر لیا جائے، لیکن ابو عبیدہ کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں. اور آج اسی ابو عبیدہ نے ان کی آنکھوں، ان کی ناک میں نکیل ڈال رکھی ہے اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ دیکھو جیت جذبے کی ہوتی ہے، جیت اسپرٹ کی ہوتی ہے، جیت اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی ہوتی ہے. آج مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ، اور 45 کلومیٹر کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں. چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کو گھیرا ہوا ہے. پچھلے 18 سال سے، سن 2006 سے لے کر اب تک چاروں طرف سے اس غزہ کی پٹی کا محاصرہ کیا ہوا ہے. لیکن اس محاصرے کے دوران انہوں نے ایسی مضبوط تیاری کی اور ایسی مضبوط تیاری کر انہوں نے اللہ کے بھروسے پر، حالانکہ اسرائیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم غزہ کو نقشے سے مٹا دیں گے، لیکن اسرائیل 4000 ٹن تقریباً بارود گرا چکا ہے. 4000 ٹن. ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم گرایا تھا امریکہ نے وہ 1000 ٹن کا تھا. یعنی 4 نیوکلیئر بم تقریباً غزہ کی پٹی میں گرائے جا چکے ہیں، لیکن ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اور آخرکار اسرائیل جیسی سپر پاور طاقت کو انہوں نے گھٹنے کے بل آنے پر مجبور کر دیا. اور ابھی 6 دن کی جنگ بندی ہوئی، پہلے 4 دن کی جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد اس میں 2 دن کا اضافہ کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیے اپنی شرطوں پر جس طریقے سے افغانستان کے مسلمانوں نے امریکہ سے اپنی شرطوں پر اپنے ملک کو خالی کرایا تھا، اسی طریقے سے وہ فلسطین کے وہ جانباز لوگ، فلسطین کے وہ مجاہدین اپنی شرطوں پر صلح کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جنگ بندی کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے تمہیں ہمارے 150 قیدی چھوڑنے پڑیں گے. اسرائیل نے 150 قیدی فلسطین کے چھوڑے ہیں، اور اس کے بدلے میں فلسطین کے ان مجاہدین نے کتنے قیدی چھوڑے ہیں؟ اونلی 50. کتنے؟ 50. ایک طرف دیکھیں مٹھی بھر لوگ ہیں اور ایک طرف طاقت ہے. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل کا تھا، یعنی کوئی بھی میزائل اس کے ملک کے اندر وار نہیں کر سکتی ہے. لیکن ان لوگوں نے ان مجاہدین نے، ان فلسطین کے نوجوانوں نے اللہ کے بھروسے اس کا آئرن ڈوم سسٹم سارا تباہ کر دیا، ختم. اب کوئی بھی میزائل جا سکتا ہے، آئرن ڈوم سسٹم ان کا تباہ ہو چکا ہے. اسرائیل اکنومی کے اعتبار سے بالکل دھوست ہو چکا ہے، اور فوجی طاقت میں وہ 4تھے نمبر پہ تھا. اب پتہ نہیں کون سے نمبر پر آئے گا، وہ بعد میں ڈکلیئر ہوگا. یعنی اس کی فوجی طاقت ختم ہو چکی ہے. وہ تو امریکہ اور برٹن اور جو کفریہ طاقتیں اگر وہ اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ فلسطین کے نوجوان 1 مہینہ نہیں لگے گا اس کو دھول چٹا دیں گے. اور الحمدللہ 2 مہینے کی اس جنگ میں، جبکہ ان کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، ان کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ تمام بڑے بڑے جو مسلم ممالک ہیں ان کو پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو جیت جذبے کی ہوتی ہے، جیت اسپرٹ کی ہوتی ہے، جیت اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی ہوتی ہے. تم یہ 57 مسلم ملک لیے بیٹھے ہو،
تمہارے پاس 1.5 ارب کی آبادی ہے، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، تمہارے پاس راکٹ ہیں، ہتھیار ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی والی چیزیں ہیں، ہمارے پاس دیسی بم ہیں، دیسی ہتھیار ہیں، ان دیسی ہتھیاروں کے ذریعے سے اسرائیل کی بختر بند گاڑیوں کے پرچے اڑا دیتے ہیں۔ وہاں کے مجاہدین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جو ان کا میزائل ہوتا ہے چھوٹا سا، جو انہوں نے دیسی طریقے سے بنایا، اس میزائل کو وہ ان کی بختر بند گاڑی پر مارتے ہیں، اس کے پرچے اڑا دیتے ہیں۔ جو ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر لگا کر بنائی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو، تمام مسلم حکمرانوں کو، تمام نوجوانوں کو یہ فلسطین کے ان جابازوں نے پیغام دے دیا ہے کہ یاد رکھو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر توکل کر کے ظلم کے خاتمے کے لیے آگے آئیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ کوئی حیلے بازی نہیں چلے گی کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو نہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 18 سال سے ان کا محاصرہ تھا، ان کو گھیرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے انہوں نے اسرائیل کے ظلم کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کی ہے۔ اور انشاءاللہ ابو عبیدہ نے امت مسلمہ کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد فلسطین آزاد ہوگا، اسرائیل کا ناپاک وجود ختم ہوگا، اور فلسطین کی جو یہ راجدھانی ہے وہ یروشلم کو ہم بنائیں گے، ایلیا کو بنائیں گے، بیت المقدس کو بنائیں گے۔ یروشلم فلسطین کی کیا ہے، کیپٹل بنے گا، فلسطین کا دارالحکومت بنے گا۔ انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے اور مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آپ اپنے 2 کام ضرور جاری رکھیں۔ اگر آپ نے 2 کام نہیں کیے تو اللہ کی عدالت میں فلسطین کے مسلمان وہ بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے، وہ پکڑیں گے کہ ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھی، ہمارے اوپر کیا ہے بم گرائے جا رہے تھے، ہم خون میں لت پت تھے، لیکن تم پیپسی پی رہے تھے، تم کوکو کولا پی رہے تھے، تم کولڈ ڈرنک پی رہے تھے، تم اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے تھے، ان کو مدد پہنچا رہے تھے۔ اتنا کام بھی تم سے نہیں ہو سکا، تم اتنے بغیرت تھے کہ ہماری لاشیں بچھی ہوئی تھی، ہمارے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ مسلمان بچوں کا قتل ہو رہا تھا، اور تمہارے اندر اتنی غیرت، اتنی شرم، اتنی حیا نہیں تھی کہ کم سے کم تم یہ ادنا کام بھی کر لیتے۔ اس سے بڑھیا تو تھا تم ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیتے۔ تو دیکھو، اتنا کام آپ کو ضرور کرنا ہے کہ اسرائیل کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا آپ بائیکاٹ کریں، ان کو بالکل استعمال نہ کریں، اپنے بچوں کی گھٹی میں یہ بات پلا دیں کہ مرتے دم تک ہمیں اسرائیل کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور ہر نماز میں اللہ کے حضور خصوصی طور پر آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے، اور وہ وقت ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائیے کہ جب مسجد اقصی آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، اور اس کی راجدھانی یروشلم بنے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔